الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ ہر ویک ہم کچھ نہ کچھ مسائل سیکھتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج فجر کے متعلق کچھ اہم معلومات ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو فجر کا وقت ہے وہ ایسے وقت میں شروع ہوتا ہے جب انسان کی ایک نئی صبح ہوتی ہے اور انسان کے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دن کے آغاز پر اس نماز کو فرض فرمائی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب تم اپنی صبح کا آغاز کرو تو رب کریم کے نام سے کرو، اس کے ذکر سے کرو، اس کی بارگاہ میں سجدے سے کرو، اس لیے کہ جس نے تمہیں نئی زندگی دی ہے اسی کی استعانت، اسی کی مدد طلب کرتے ہوئے اپنی اگلی زندگی کے مراحل کا آغاز کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی میں اور تمہارے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کے بے شمار فضائل احادیث طیبہ میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزوں کو پیدا فرمایا، کتنی اہم چیزیں دنیا میں اگر ہم غور کریں تو موجود ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ فجر کی 2 نمازیں جو ہیں، 2 رکعتیں اللہ کی بارگاہ میں جو ادا کی جاتی ہیں، وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہ فجر کی 2 رکعتوں کو لازم کر لو کیونکہ ان میں بڑی فضیلت ہے۔ اس سے مراد فجر کی سنتیں ہیں، اس لیے کہ فرض تو پڑھنا ہی ہے اور اس سے مراد سنت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 4 کام کبھی ترک نہیں فرمائے۔ ان میں سے ایک فجر کی سنت ہے جو آپ نے پوری زندگی کبھی ترک نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑیں، یعنی اگر تم میدان جنگ میں بھی ہو یا تم پر کوئی حملہ کرنے والا بھی ہو تب بھی تم فجر کی سنت کو نہ چھوڑو، یعنی اس سے اہمیت بتانا مقصود ہے، اس سے اہمیت بتانا مقصود ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض حضرات سوتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان سورج چڑھے دن تک سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صبح صادق کے وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن صبح صادق ہے کیا؟ تو آج کل فجر کا وقت معلوم کرنا تھوڑا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں، فون وغیرہ کے ذریعے اور دائمی تقویم وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور آسانی سے ہم معلومات کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں ہمارے پاس، ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ٹیکنالوجیز اور ان تمام ذرائع کا استعمال نہیں کر سکتے، تو کیسے پتہ کریں کہ فجر کا وقت شروع ہوا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے علماء اور فقہاء نے بڑی آسان ترکیب بتائی ہے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں، یعنی سورج کے نکلنے سے تقریباً کم و بیش 1.5 گھنٹہ پہلے آسمان میں جس طرف سورج نکلتا ہے اس طرف سے ایک روشنی جو ہے نمودار ہوتی ہے، اور جنوب اور شمال کی طرف یعنی ساؤتھ اینڈ نارتھ کی طرف جو ہے وہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ جب وہ روشنی پھیل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ وقت تقریباً 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ تک ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے یا آخری وقت میں نماز ادا کی جائے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں تاخیر کرنا، فجر کی نماز میں تاخیر کرنا یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ فرمایا نماز فجر کی یعنی فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ اور ویلمی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم فجر کی نماز کو اجالے میں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص فجر کو روشن کر کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ اور طبرانی نے معجم اوسط میں ایک اور روایت فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ دین فطرت پر یعنی دین حق پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ اپنی نماز فجر کو اجالے میں پڑھتی رہے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اجالے میں پڑھنا چاہیے، لیکن کتنا اجالا ہونا چاہیے؟ تو اجالے سے مراد یہ ہے کہ اتنا اجالا ہو جائے کہ ایک دوسرے کا چہرہ بآسانی پہچان سکیں، اور ہم نماز میں ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیتیں بالکل ترتیل کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نماز میں کوئی فساد واقع ہو جائے یعنی کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو ہم دوبارہ طہارت کر کے وضو وغیرہ کر کے دوبارہ نماز اگر پڑھنا چاہیں تو بالکل 40 سے 60 آیتوں کے ساتھ ہم اپنی نماز کو ادا کر سکیں۔ اتنی تاخیر کرنا چاہیے، لیکن اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ سورج کے نکل جانے کا گمان ہو جائے۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کو غلط یعنی اول وقت میں ادا کریں۔ اچھا، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں کون سی سورتیں تلاوت کرنا چاہیے؟ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اکثر آپ کا عمل اسی پر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیزاری کا اظہار کرو، بیزاری کا اعلان کرو۔ حضرت ابن مسعود نے سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا اخلص یعنی سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی۔ جب وہ نماز ادا کیے اور نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مانگو، جو کچھ مانگو گے تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں فجر کی خاص طور پہ 2 سنتوں میں ان دونوں صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب مسجد میں انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نماز جماعت شروع ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم سنتیں پڑھیں یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟ تو یاد رہے کہ فجر کی سنت کے علاوہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جماعت شروع ہے تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور اپنی سنتیں بعد میں ادا کریں۔ لیکن فجر کی سنت کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ فرمایا گیا کہ فجر کی سنت کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ گمان ہو، آپ کو یہ یقین ہو کہ میں سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ قاعدے میں ہی، تو آپ سنتوں کو ادا کر لیں اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن یاد رہے کہ سنتوں کے ادا کرتے وقت آپ جو ہے مسجد کے کسی دوسرے کونے میں نماز ادا کریں، صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر سنتوں کو ادا نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنتیں جماعت سے پہلے رہ جاتی ہیں، یعنی یہ گمان جماعت کی آخری رکعت چل رہی تھی اور ہم مسجد میں آئے اور سنتیں نہیں پڑھ سکے، تو اب کب پڑھیں؟ بسا اوقات یہاں کینیڈا میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ سنتیں فرض کے بعد ادا کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی فرض کے بعد کوئی نماز نہیں حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہو جائے اور مکروہ وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد ہی کوئی نماز ادا کر سکتے ہیں، سنت ہو یا دوسری نمازیں ہوں۔ لہٰذا فرض کے بعد سنتیں ادا کرنا یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر فجر کی نماز نعوذ باللہ کسی دن قضا ہو جائے اور زوال سے پہلے آپ پڑھیں، تو اب ایسی صورت میں آپ کو سنتیں بھی پڑھنا ہے اور فرض بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اگر تاخیر زیادہ ہو گئی تو
سنتوں کی یعنی زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد آپ ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں صرف 2 رکعت فرض ادا کریں، سنتوں کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو صبح صادق اور سے لے کر طلوع فجر تک کا وقت ہے، طلوع شمس تک کا وقت ہے، جو یعنی فجر کا جو وقت ہے 1 گھنٹہ 18 منٹ یا 1 گھنٹہ 35 منٹ، اس درمیان کوئی نفل یا کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ البتہ اس میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن قضا نماز بھی پڑھیں تو اپنے گھروں میں پڑھیں، مسجد میں آ کر قضا نماز نہ پڑھیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سو کر اٹھا اور اب جو ہے نماز فجر میں صرف اتنا وقت باقی ہے کہ یا تو نماز ادا کرے یا تو غسل کرے، یعنی دونوں کام نہیں ہو سکتے ہیں، صرف 10 منٹ یا 5 منٹ رہ گئے ہیں نماز کا وقت ختم ہونے میں، تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ انسان تیمم کرے۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے غسل اور وضو کی نیت کرے، نیت فرض ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی یا جنس زمین کی کوئی بھی چیز جو جل نہ سکے اور پگھل نہ سکے اس پر اپنے ہاتھ کو ماریں، اور مارنے کے بعد اپنے چہرے کا پورا مسح کریں، اور پھر ہاتھ ماریں اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کریں۔ اسے تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کر کے آپ نماز کو ادا کر لیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج وغیرہ نکل جائے اور آپ غسل کر لیں تو اس نماز کا دوبارہ اعادہ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے گی۔ اگر نماز فجر ادا کرنے میں اتنی زیادہ تاخیر ہوئی کہ سورج نکلنے کا جو ہے سورج کا ایک ذرہ کنارہ بھی ظاہر ہو گیا، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کسی نے پوری نماز ادا کر لی، اب وہ قاعدے میں تھا، اتحیات پڑھ لیا تھا اور درود شریف بھی پڑھ لیا تھا، اور ابھی سلام نہیں پھیرا تھا اور سورج نکل گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے دوبارہ نماز ادا کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سفر میں ہے، چلتی ٹرین میں ہے یا فلائٹ میں سفر کر رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ کیا فلائٹ میں نماز ادا کرے اور ٹرین میں نماز ادا کرے؟ تو اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں اپنے ڈیسٹینیشن پر، منزل پر وقت رہتے پہنچ جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اپنے ڈیسٹینیشن پر، منزل پر پہنچ کر نماز ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی، تو اس کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ چلتی ٹرین میں اپنی فرض نماز بھی ادا کر لیں، یا فلائٹ میں نماز ادا کر لیں، اور جب اپنی منزل پر پہنچیں تو اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں، اعادہ کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا اور آپ کا، تمام مسلمانوں کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور رب کریم ہمارے اور آپ کے والدین میں جو کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جو باحیات ہیں ان کو صحت، سلامتی، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔